کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو فوراً دعا کرنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پہ فخر نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی بھی نعمت ہو فوراً اللہ کی طرف منسوب, میرے اللہ کا کب. غیر مسلم یہ نہیں کرتا, مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور چوتھا کام حضرت سلیمان نے کیا کیا کہ نعمت کے ملنے سے بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, نعمت کے چھننے پہ بگڑنے کا خطرہ زیادہ نہیں ہوتا. غموں میں اللہ یاد آتا ہے, نعمتوں میں یاد نہیں آتا. تو حضرت سلیمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمتیں تو دے دی کیسی کیسی کہ چیونٹیوں کی باتیں سن رہا ہوں میں, مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں میں ناشکرہ نہ بن جاؤں, کہیں میں خود پسندی میں, عجب میں, تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اوزعنی ان اشکر نعمتک, کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بھی کروں اس کا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نعمت ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی, ان کو اس بات کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے شکر کی توفیق ملے. کیونکہ نعمت ملنے کے بعد اگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ الٹا عذاب ہے اللہ کا. تو اس لیے نا جب بھی کوئی نعمت ملے بار بار اے اللہ مجھے شاکر بنا, یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیکھو کسی کو تھوڑی نعمت ملی, شکر کی توفیق مل گئی, یہ زیادہ خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کو نعمتیں زیادہ ملیں مگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی. اور شکر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی نہ ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس الحمدللہ ماشاء اللہ کہہ دیا. شکر کا مطلب وہ نعمتوں کو استعمال کر کے انسان گناہ نہ کرے, یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے. تو جب بھی نعمتیں ملیں اور ہم سب کو ملی ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے اس کی شکر کی توفیق دے. کیا مطلب؟ مجھے گناہ کرنے سے بچا لے, ایسا نہ ہو میں تیری نافرمانی میں لگ جاؤں. ایک بات. تیسری بات, ہمیں اب نمبر خود ہی لگائیں, پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے, مجھے صرف چلو ابھی زیادہ ہو جائے گی پھر. تو چوتھی کیا؟ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی شریک کیا. وعلی والدیہ, کہ تو نے میرے والدین پر بھی جو نعمت کی ہے اس کی بھی مجھے شکر کی توفیق دے. اس میں یہ بتایا کہ انسان کا اپنے والدین سے اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ ان پر نعمت گویا آپ پر, یعنی ان کی خوشی میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور دعا میں ہمیشہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر تجھے بھول جاؤں, مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش رہے مجھ سے. اصل میرا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو تو ناراض ہو جائے مجھ سے. دیکھو آج ہم نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہے. نعمت سے زیادہ فکر ہو کہ اللہ سے تعلق اور زیادہ قوی ہو اور شکر کی توفیق ملے, گناہ سے بچنے کی توفیق ملے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, یہ تو سب سے خاندانی بات, یہ بڑی خاندانی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فرقواریت کے دور میں. اس وقت حضرت سلیمان سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, حضرت سلیمان اور داؤد سے افضل. اور اتنے معجزے ان کو مل رہے ہیں اسی لیے نا کہ افضل تھے سب سے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کے آخر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. یہ تواضع ہے کہ میری کیا حیثیت, بہت سے تیرے نیک بندے دنیا میں ہیں, مجھے بھی ان میں سے ایک ادنا فرد بنا لے. آج تھوڑی سی کوئی علم کی بات سیکھ لے, ایسا فنٹر بنتا ہے کہ اپنا چینل کھول کے ساری دنیا کو برا بلا کہنا اور یہ امیج بنانا کہ میرے سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اس سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, سارے بزرگ غلط, سارے علماء غلط, سارے مفتی غلط, سارے وہ میں ہوں, میں بتاؤں گا کیا ہے. اصل تو کون ہے؟ یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹھیک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑے بڑے لوگ, نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں, اے اللہ تو مجھے بھی انہی میں سے ایک فرد بنا لے. ادخلنی برحمتک, اے اللہ اپنی رحمت سے بنا. کیا مطلب؟ میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں, عمل تو میرا ایسا ہے کہ مجھے الگ سے سزا ملے. جیسے امام ابو حنیفہ نے سورہ یاسین کی ایک آیت میں پوری رات گزار دی,
قیامت کے دن اعلان ہوگا، سورہ یاسین میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے تم نیک لوگوں سے، آج کے دن تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ پوری رات ہی آیت پڑھ کے روتے رہے کہ پتہ نہیں اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا نا کہ اے مجرموں، دنیا میں تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں نا، نیک برے سب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دفتروں میں سب ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں، ہر جگہ ایک ساتھ، گھر میں ایک بیٹا نیک ہے ایک برا ہے، لیکن قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں نہیں ٹھکانہ ملے گا آج۔ تو وہ روتے رہ کہ اس دن یہ پتہ نہیں ہمارا شمار ہوگا کس میں، تو نیک تھے نا، ان کو فکر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے افضل ترین پیغمبر، تو اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، ادخلنی برحمتک، یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ میری عبادت کو دیکھتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ میں ہوں تو ویسے سب سے اچھا ہی، اگر ہم ہوتے تو یوں دعا مانگتے، اے اللہ تجھے پتہ ہے سب سے اچھا تو میں ہوں ہی، کیونکہ میں نے سب کی دکانیں بند کر دی ہیں، میرا چورن مارکیٹ میں بک رہا ہے جس سے میں نے ایسا کر دیا ہے کہ اب کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ بزرگ کی کتاب میں نے فلاں کیڑا نکالا، اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکالا، اس بزرگ کی کتاب میں فلاں کیڑا نکال کے میں نے پوری کیڑوں کی ایک بوری جمع کر کے رکھی ہوئی ہے جس پہ کوئی اسپرے کرنے والا نہیں ہے، اتنے کیڑے میں نے، جو ایسا کر رہا ہوتا ہے نا اس کو خود کیڑوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اب میں ہوں تو اللہ وہ تو سب کو، میرے سبسکرائبر دیکھ کے تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں اس کائنات میں، ٹھیک ہے نا، میرا واچنگ ٹائم ہے اللہ یوٹیوب پہ دیکھ کے تجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ تو میں ہوں ہی، تعارف کا میں کسی محتاج نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کی سوچ ہے، اوپر سے تواضع کر رہے ہوتے ہیں، خاکسار، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو زیادہ تواضع کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں خاکسار، میں تو احقر، تو اس سے کہو ہاں تم سب سے حقیر آدمی ہو، تو ایسا غضبناک ہوگا نا، احقر کا مطلب ہوتا ہے سب سے حقیر، تو بھائی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے سب سے حقیر، تو ہم نے اگر کہہ دیا ہاں تو سچی مچی میں واقعی سب سے حقیر ہے، ایسا تیش میں آئے گا نا غضب میں، اس کا مطلب وہ ڈرامہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھتا نہیں ہے، تو جتنا سمجھتے ہو نا اتنا ہی بولا کرو۔ تو ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، اللہ میں تو ہوں سب سے افضل، اور میری نیکیاں بھی اور اتنی معجزے بھی مجھے تو نے دیے ہیں، تو ایسا کر تو یہ جتنے نیک لوگ ہیں نا، ایک تو یہ ہیں نہیں نیک، ڈرامے باز ہیں، ان کو تو سچی مچی کا نیک بنا دے اور ان کو بھی میری فہرست میں شامل کر لے، جیسا میں ہوں ان کو بھی تو ہدایت عطا فرما۔ ہم ہوتے تو شاید یہ بولتے۔ سلیمان علیہ السلام سب سے افضل پیغمبر، علم میں بھی انتہا کو، معجزے بھی انتہا کو، قرآن کیسے ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ایسے معجزوں کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں کہ لوگوں سے فخر سے کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں تو بطور شکر کے کہ لوگوں اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، اترانے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں۔ اور کیا انداز ہے کہ نعمت ملنے کے بعد تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نعمت کے شکر کی توفیق دے دے اور نیک عمل کی توفیق دے دے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر اپنی رحمت سے، میرا عمل نہیں ہے، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں یہ ادا شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، بیان کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ جو شخص تھوڑی بہت نماز تہجد پڑھ لے نا آج، اس کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں۔ حقیقت خطرہ ہوتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں، اور واقعی سچی مچی کا وہم ہوتا ہے۔